دور میں ایک بات کر رہا ہوں ٹھنڈے دل سے، آپ کو سوچنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے اور اس پر غور بھی کرنا۔ وہ یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت روز بروز بیٹھتی جا رہی ہے، کمزور نہیں کہہ رہا، بیٹھتی جا رہی ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اپنے مذہب کے نام پر روز بروز جلوسوں میں اضافہ کر دیا۔ ایسے لگتا ہے جیسے سارا ان کا مذہب تو ہے ہی جلوسوں پر۔ ابھی محرم کے جلوس ختم نہیں ہوتے تو پھر مشی کا جلوس شروع ہو جاتا ہے، 40ویں کے جلوس شروع ہو جاتے ہیں، 40 کے اور جلوس شروع ہو جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا جلوس بند کرو، نہ کرو، لیکن میں حکومت سے یہ کہتا ہوں کہ آپ ماہرین معیشت کو بلا لیں ایک ٹیبل پر اور ان سے پوچھئے کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر پاکستان کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بتا دیجئے کہ ان جلوسوں سے پاکستان کی معیشت کو فائدہ پہنچ رہا ہے یا نقصان پہنچ رہا ہے۔ میں تو مولوی والی بات تو نہیں کر رہا۔ دیکھو جی، محرم میں ریت ڈلوانی پڑتی ہے، خرچہ کس کا ہے؟ اوپر سے تارے نکالتے ہیں، پھر جوڑتے ہیں، پولیس آتی ہے، انتظامیہ آتی ہے، رینجرز آتی ہے، ٹھیک ہے، اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ یہ خرچہ کس کا ہوتا ہے؟ حکومت کا ہوتا ہے۔ باقی رہے یہ تو خیر سے ٹیکس ہی نہیں دیتے، یہ تو زکوٰۃ بھی پی جاتے ہیں، زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، اور کیا کہتے ہیں؟ او جی نہیں، ہم اپنی مرضی کی زکوٰۃ دیں گے۔ تم نے دی کب ہے زکوٰۃ؟ آپ پچھلی کتابوں کا مطالعہ کیجئے، ہر کتاب میں یہی ہے کہ یہ حکومت اس لائق نہیں، ورنہ ہم ان کو جو زکوٰۃ دیتے۔ کبھی کسی دور میں حکومت اس لائق رہی نہیں، تم اس لائق ہو۔ کبھی یہ جلوس، کبھی یہ جلوس، کبھی یہ جلوس، جلوسوں پہ جلوس، جلوسوں پہ جلوس۔ اب اگلی بات کر رہا ہوں، یہ ہمارے کالعدم سپاہی صحابہ والے اور اہل سنت والجماعت والے، انہوں نے بھی جلوس نکالنا شروع کر دیا۔ میرا مطالبہ یہ، سارے جلوس بند کر دو، سب، کسی کے بھی ہوں، سب بند کر دو، مذہبی جلوسوں کی بات کرو۔ اب میرے والے مجھ پر بغیر تصدیق کے ناراض ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ تو ہے نہیں، صرف جذباتی ہے کہ یہ دیکھو جی کہہ رہا ہے کہ اپنے تو جلوس بند کر دو، اور میں ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہوں۔ شیر اسلام مجدد العصر حضرت مولانا حق نواز جھنگوی شہید رحمت اللہ علیہ نے، تم نے تو صرف ایک کیسٹ سنی اور کہا کہ ہم بن گئے۔ بھئی ہم نے تو قربانیاں دی ہیں نا۔ انہوں نے جلوس نکالے کیوں تھے؟ یہ پرانے لوگوں سے پوچھو، کسی ثواب کے لیے نہیں نکالے تھے، کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، یہ احتجاجی جلوس نکالے تھے، مطالباتی جلوس نکالے تھے کہ ہمارے جلوس اس وقت تک نکلتے رہیں گے جب تک فریق مخالف کے جلوس نکلتے رہیں گے۔ ہم نے ان کا پریشر ڈاؤن کرنے کے لیے، اپنے اہل سنت کا پریشر بلڈ اپ کرنے کے لیے جلوس نکالے تھے۔ یہ مذہبی جلوس نہیں ہے، سپاہ والے بھی اور اہل سنت والجماعت جو موجود ہے، یہ جو نکالتے ہیں، آپ ان کے قائدین سے بھی پوچھیں، یہ بھی ابھی تک تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ہمارے جلوس مذہبی نہیں ہیں، ہمارے جلوس مطالباتی ہیں۔ اب مثال کے طور پر آپ کو پتہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں KPK میں ایک محرم الحرام کو چھٹی ہوتی ہے تو وہاں کو جلوس نکلتا ہے؟ نہیں، یہ ہمارا پہلے سے فیصلہ ہے۔ جھنگوی صاحب کے دور میں تو یہ تھا کہ اگر کوئی ذمہ دار ایک تحصیل میں، ایک علاقے میں، ایک بستی میں کوئی افسر کہتا ہے کہ یہاں میں یوم فاروق اعظم مناؤں گا، تو اس بستی میں یوم فاروق اعظم کا کوئی جلوس نہیں نکلے گا۔ تحصیل میں اگر یوم فاروق اعظم منایا جائے گا تو کوئی جلوس نہیں نکلے گا، ضلع میں منایا جائے گا تو کوئی جلوس نکلے گا۔ یعنی ہمارا مطلب یہ تھا کہ یوم فاروق اعظم کو سرکاری سطح پر منایا جائے، نہ کہ ہمارا یہ مطلب تھا کہ جلوس نکالا جائے۔ اب جب آپ کے سامنے دونوں چیزیں آ رہی ہیں اور وہ پریشر میں آ کر ہمارے جلوسوں پر تو پابندی لگاتے ہیں، 40 کا جلوس نکالتے ہیں، بشی کا جلوس نکالتے ہیں، تو ٹکراؤ پیدا ہوگا، ملک میں انتشار پیدا ہوگا،
اختلاف پیدا ہوگا، افتراق پیدا ہوگا اور معیشت مزید برباد ہوگی. تو ہم چاہتے ہیں تمام جلوسوں کو بند کر دو. ہمارا جلوس تو طے مطالباتی، ہم تو بنائے جلوس اس لیے تھے کہ ان کے جلوس بند ہوں. ہم نے تو ان کے جلوس بند کرانے ہیں. جب ان کے جلوس بند ہو جائیں گے ہم خود بخود جلوس بند کر دیں گے. کوئی بات آپ کو میری سمجھ میں آئی ہے؟ ہاں، یہ ہے اصل بات. یہ نہیں ہے او جی او کہندہ ہے کہ جلوس بند کر دو. ہمیں ٹھیک کہہ رہے ہو؟ پوچھو اپنے قائدین سے بھی، اب بھی پوچھ لو، جو زندہ ہیں ان سے پوچھ لو. کئی جگہوں پر ایسا ہوا ہے. تو اس لیے یہ جلوس ملک و ملت کے فائدے میں نہیں ہے، بلکہ یہ نقصان دہ. اس لیے ہر قسم کے مذہبی جلوس پر پابندی لگائی جائے. نمبر 2 جی خیر